بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سننے والوں کو تہ دل سے میرا سلام۔ اس وقت پاکستان میں جہاں بہت سے مسئلے سر اٹھا رہے ہیں، جہاں بہت سے مسائل لوگوں کی زبانوں پر ہیں، وہاں ایک بہت اہم مسئلہ اسلام آباد میں مندر کے بننے کا ہے۔ اس وقت جو مسئلہ پاکستان میں زیر بحث ہے مندر کے حوالے سے، پاکستان کی حکومت اور اسلام آباد کی انتظامیہ ایک مندر کے قیام کی تجویز پر غور کر رہی ہے، اور بحث یہ ہو رہی ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہندوؤں کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ وہاں مندر بنایا جائے۔ ہر طرف سے مختلف قسم کی آراء سامنے آ رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس چیز پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کروں۔ میرے نزدیک پاکستان موجودہ دور کی ایک جدید ریاست ہے۔ کوئی بھی ریاست اس نظریے پر بنائی جاتی ہے کہ اس میں رہنے والے ہر شہری کو برابری کے حقوق حاصل ہیں، اور وہاں کی حکومت سب کی نمائندہ ہوتی ہے، سب ٹیکس دیتے ہیں، سب کی رائے سنی جاتی ہے اور اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حکومت کو چلانے کے لیے جو ذمہ داریاں شہریوں پر ڈالی ہوئی ہیں وہ صرف مسلمانوں پر ڈالی ہیں، نہیں۔ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بننے والی ایک اسلامی ریاست ہے۔ بہت سارے ایسے ممالک بھی ہیں جو اسلامی ریاست ہیں مگر وہاں مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کے برابر ہے، جیسے ملیشیا میں 56% آبادی مسلمز کی ہے، جبکہ وہ ایک پیور اسلامک کنٹری ہے۔ تو جو بھی قومی ریاستیں ہوں گی وہ ظاہر ہے سب شہریوں کی نمائندگی کریں گی۔ ہر شہری برابری کی حیثیت رکھتا ہے، ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کرنی ہوگی۔ مندر بھی بنیں گے، گرجا گھر بھی بنیں گے اور یہاں مساجد بھی بنیں گی۔ اگر آپ نے یہ طے کیا ہے کہ اس ملک میں سب برابر ہیں، یہاں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو برابری کے حقوق حاصل ہیں، تو پھر ایک قومی ریاست میں آپ یہ تفریق کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ہر کمیونٹی کو اپنی عبادت گاہ خود بنانی ہے، تو آپ کو انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا، اجازت دینی ہوگی۔ اگر آپ تمام مذاہب، تمام گروہوں، تمام فرقوں کے ماننے والوں کو ملا کر ایک قومی ریاست بنا رہے ہیں اور اسی نظم و ضبط پر چل رہے ہیں، تو آپ کو سب کے ساتھ یکساں معاملہ رکھنا چاہیے۔ تو اس بات سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اسلام آباد ہے یا پاکستان کا کوئی اور شہر، یا وہاں ہندوؤں کی تعداد کیا ہے۔ اگر ان کی ضرورت ہے کہ وہاں ایک مندر ہونا چاہیے تو ان کو اپنے طریقے پر بنانے کا حق ہے، اور اگر ریاست سے مدد چاہیے تو وہ ملنا بھی ان کا حق ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے شہری ہیں۔ قومی ریاست کا اصول یہی ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ برابری کے اصول کو مانتی ہیں۔ اب ہم قومی ریاستوں کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ تبدیل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر ہم امریکہ یا یورپ میں رہ رہے ہیں، مثال کے طور پر میں یورپ کی شہری ہوں اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو میں وہاں مسجد بنوانے کا حق رکھتی ہوں۔ حکومت اگر گرجا گھروں کو بنوانے میں تعاون کر سکتی ہے تو وہ مسجد بنوانے میں بھی تعاون کرے گی، کیونکہ یہ میرا حق ہے اور یہ ان کا فرض ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ انڈیا میں مسلمس کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، وہاں مساجد گرائی جا رہی ہیں، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وہاں مسلمان آزادی کی زندگی بسر نہیں کر رہے، لیکن وہ ہندوستان ہے اور یہ پاکستان، وہ ہندو ہیں اور ہم مسلمان۔ اس چیز میں آپ کو تھوڑا سا فرق رکھنا چاہیے۔ ہمیں ہمارے راستے پہ چلنا ہے، ہمیں اپنے آئین کی پاسداری کرنی ہے۔ اگر دوسرا صحیح راہ پہ چل رہا ہے تو اس کو فالو کرو، لیکن اگر وہ الٹے راستے پر ہے، غلط راستے پر ہے، تو اسے ٹوکو، نہ کہ یہ کرو کہ اپنا راستہ ہی اس کے راستے میں ہم کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی پاکستان میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنی عبادت گاہ بنانے کا حق ہے۔ اس صورتحال میں استثناء صرف ایک سرزمین کو حاصل ہے، اور وہ سرزمین عرب ہے، کیونکہ وہاں فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ وہاں کسی دوسرے مذہب کا کوئی شخص کوئی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا۔
اگر اس نے کوئی عبادت کرنی ہے، قیام کرنا ہے تو عارضی طور پر ہی کرے گا۔ تو یہ سرزمین عرب کے بارے میں، سرزمین حجاز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس لیے اس کی حیثیت ایک مسجد کی سی ہے۔ یعنی پوری سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس میں اب کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا۔ باقی دنیا میں تمام ریاستیں قومی ریاستیں ہیں۔ قومی ریاست اسی اصول پر چلتی ہے کہ سب کو برابری کے حقوق حاصل ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میری رائے سے اختلاف رکھتے ہیں، اور ہر انسان کو تنقید کا اور اختلاف رائے رکھنے کا حق حاصل ہے۔ تو اگر میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں دل سے معافی مانگتی ہوں، مگر خدا را پاکستان کے اصولوں پر چلیں۔ اینڈ پہ اتنا ہی کہوں گی، پاکستان زندہ باد۔ Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.